السلام علیکم، محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ وہ صبح ٹویٹ میں نے کیا تھا، شبلی فراز نے انہوں نے اپنی اپیل واپس آئینی بینچ کے سامنے لگی تھی، انہیں پتہ تھا انصاف نہیں ملنا، جو سچی بات ہے بجائے یہ اور شاید وہ جب آتے ہوئے ساری اس پہ گفتگو کریں گے، آپ کے سامنے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا حالات ہے۔ اور الیکشن کمیشن پھر جاگ گیا اور الیکشن کمیشن اپنے طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہا ہے۔ 90 روز سے 120 دن کی کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ 27 کا مطلب کیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم بڑی واضح طور پر سامنے آ رہی ہے اور وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے گی۔ میرے خط کا بڑا چرچا ہے جو میں نے لکھا ہے جناب پتنگ بازی کے حوالے سے، آج بہت چرچا ہے اور ڈان بھی آخر بول پڑا آزادی صحافت پہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسد عمر اور بیرسٹر گوہر کی طرف سے جو آئینی درخواست دائر کی تھی، عمر ایوب اور شبلی فراز کی طرف سے، بیرسٹر گوہر آج جیسی زمین جن کے 5 رکنی بینچ کے سامنے سماعت ہونی تھی اور لیکن 5 سال انہوں نے اپنی آئینی مدت ہے تسلیم کر لی نااہلی کے حوالے سے، انہوں نے واپس لے لی۔ سرنڈر کرنے کے حوالے سے یہ تھا وہ سرنڈر شاید نہیں کرنا چاہتے، جو میں سمجھ پایا ہوں کہ شبلی فراز اور عمر ایوب جو ہے نا وہ سرنڈر نہیں کر، اور یہ سوال بھی بار بار آیا، عدالت کے سامنے بھی آیا، اور یہ پاسبلٹی تھی کہ شاید عدالت کہتی ہے آپ آئیں پہلے سرنڈر کریں پھر ہمارے پاس آئیں۔ تو یہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ انہوں نے رائٹ ٹائم پہ صحیح ڈیسیجن لیا اور وہ واپس لے لیا، اور وہاں بڑی مزیدار بات ہوئی یہاں پشاور ہائی کورٹ نے آپ کے سامنے کافی عرصہ وہ اسٹے جاری رہا، لیکن الٹیمیٹلی ضمنی الیکشن اب یہ غالباً 30 اکتوبر کو ہونے ہیں، سر پہ آئے کھڑے ہیں اور وہ ساری واپس اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ جو ہے نا متعلقہ فورم سے سزا ہوئی تھی، اور یہ بات بھی انہوں نے کہہ دی کہ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے۔ شبلی فراز نے بھی اپنی اپیل واپس لے لی۔ بیرسٹر گوہر پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ عمر ایوب کی ہدایت پر نااہلی کی اپیل واپس لے رہی ہے کیونکہ وہ خود ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے ہیں اور ان کی اہلیہ انتخابات میں حصہ لیں گے۔ شبلی فراز کی خالی نشست پر 30 اکتوبر کو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اس لیے کیس 29 اکتوبر کو سنا جائے، یعنی عمر ایوب کی حد تک جو واپس لے لیا، شبلی فراز کی حد تک اور بڑی زبردست جو بات اب کہی ہے، استفسار کیا گیا، پوچھا گیا کیا سرنڈر کر دیا انہوں نے، اور اس پر عدالت کو بتایا گیا کہ عمر ایوب اور عمر ایوب اور شبلی فراز نے سرنڈر نہیں کیا، یعنی نمازیں بخشوانے کے روزے نہ گلے پڑ جائیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کہا تھا اور اس بینچ سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، بڑی واضح طور پر۔ اور یہ جو محمود اچکزئی سے والے سے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ نوٹیفائی کر دیا انہوں نے، وہ بتا دیا کہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر آ چکے ہیں، اس لیے وہ وہاں پیچھے سے ہٹ گئے۔ اس پر جسٹس امین الدین خان صاحب بڑا سوال بڑا پرٹیننٹ تھا، انہوں نے کہا کہ عمر ایوب نے سرنڈر کیا، انہوں نے کہا نہیں کیا، یہ کیس سول نوعیت کا ہے، یعنی وہ فرق ڈال رہے ہیں کہ وہ فوجداری ہے جو 9 مئی کے حوالے سے، یہ والا جو کیس ہے سول نوعیت کا ہے۔ جیسے شکیل احمد نے استفسار کیا کہ ضمنی الیکشن کب ہیں، بتایا گیا 30 اکتوبر کو ہونے، اور عدالت نے ماس دیا کہ الیکشن کے لیے مختصر وقت ہے، اس کیس کو 29 اکتوبر کو مقرر کر دیا گیا۔ اور اب یہاں ذرا سمجھنا ہے کہ ایشو بڑا سیدھا سا ہے، 9 مئی میں سزائیں ہوئی، سزاؤں کے عدالت نے ساتھ نااہل بھی کر دیا۔ الیکشن کمیشن فریق نہیں تھا، الیکشن کمیشن اپنے تئی جو ہے ان کے نوٹیفیکیشن نہیں وڈرا کر سکتا تھا، لیکن چونکہ آپ کو یاد ہے نیب کے حوالے سے بعد نیب آتا ہے تو وہ باقاعدہ بھیجتا ہے۔ یہاں الیکشن کمیشن نے اپنی اختیارات سے تجاوز کیا، الیکشن کمیشن کسی اور ڈائریکشن میں چلا گیا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہاں الیکشن کمیشن اپنی مرضی جتنی من مانی پاکستان میں الیکشن کمیشن، اور اس کو ایک دور میں تو الیکشن کمیشن کے دیکھیں نا اختیار اتنا کا رکھنا تھا، لیکن ہم نے الیکشن کمیشن کو اتنے زیادہ اختیارات دے دی ہیں، اتنی زیادہ طاقت دے دی ہے، اور اس سے نقصان بڑا ہونا ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوا، معاملہ چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ نے سٹے کر دیا، کون سا میٹر جو نااہل کر کے ضمنی الیکشن کی بات ہوئی ہے۔ اور یہاں بڑی واضح طور پر بات ہے کہ کل چیلنج ہوگا، اگر چیلنج ہوا تو سسپینڈ ہو جائے گا، چیلنج ہوا تو کیا ہوگا، سسپینڈ ہو جائے گا۔ یعنی میں نارمل حالات کی بات کر رہا ہوں جناب، اس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ اس میں اگر یہ چیز سامنے آئی، یعنی اگر عدالت اس کو سول کے طور پر یعنی کرمنل سائڈ سے ہٹ کر اگر اس کو دیکھے تو یہ سسپینشن بنتا ہے نااہلی کے حوالے سے۔ لیکن کوشچن یہ ہے، اور یہی باریک پوائنٹ ہے، سزا کو سسپینڈ کرنا اور ہے، کنوکشن کو سسپینڈ کرنا اور ہے۔ عموماً جب اپیل میں جاتے ہیں تو 9 مئی کے حوالے سے اگر سزاؤں میں آپ اپیل میں گئے تو کنوکشن تو سسپینڈ ہو جائے گی،
نااہلی کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے ذرا بڑا مشکل ہے، اس پہ کیس لا دونوں سائڈ پہ موجود ہے، کسی ایک طرف جا سکتا ہے، یاد رکھیے گا، اس طرف ہو سکتا ہے یا اس طرف ہو سکتا ہے. تو مناسب تو یہی ہے کہ اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے، اسی کانٹیکس میں دیکھا جائے. جب اس کانٹیکس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا حالات اور واقعات ہے، پھر آپ کو بڑی آسانی سے چیز سمجھ آ جائے گی. یہ میں بتایا بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اور یہاں کیا ہونا ہے، یہاں الیکشن کمیشن مرضی من مانی جو مرضی کر دے پکڑ کے. شبلی فراز کا بھی الیکشن کا اعلان کر دیا تھا، ضمنی الیکشن کا، اس طرح عمر ایوب کا بھی. عمر ایوب تو پیچھے ہٹ گئے. اب الٹیمیٹلی معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور شبلی فراز پہ پتہ نہیں اب کیا کہتے ہیں. اس کا مطلب اپوزیشن لیڈر اپوزیشن سینٹ کے اندر ابھی تک نہیں ہوا، قومی اسمبلی میں محمود حسن اچکزئی صاحب کو ہو چکے ہیں. اب الیکشن کمیشن ایک جو نویلٹی ہے، یعنی اتنی عرصے سے اب چلے آ رہے ہیں، آج تک کوئی مسئلہ نہیں آیا. جب سے 1973 کا آئین بنا ہے تو اگر وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دیا جائیں، 90 سے انہوں نے 120 دن کا کہا ہے. پہلے مانا ہے انہوں نے تو الیکشن ہی نہیں کرائے الیکشن کمیشن، اور آج تک ہماری کوٹیں بھی کچھ نہیں کر سکی اس کا. تو یہ ایک راستہ اور نکالا ہے کہ 90 دن سے 120 دن کی، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا ایسا کام ہے، کیا ایسا معاملہ ہے. 5 سال آپ الیکشن کمیشن بیٹھا رہتا ہے، آنکھیں جو ہاتھ میں دے کے بیٹھے رہنا ہے. آپ نے بیٹھ کر آپ کام کریں، پورا مکمل کریں، سارا پروسیس، ہلکا بندیاں کرنی ہے، باقی پروسیس کرنا ہے، سارا کریں. اتنا بڑا سٹاف آپ کے پاس ہے، اتنا بڑا بجٹ آپ کے پاس ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شرارت ضرور ہے. یعنی 90 سے 120 دن کا آگے کرنے کے کانٹیکس میں یاد رکھوں گا. اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن انتخابی عذرداری کا فیصلہ 6 ماہ میں ہونا ہوتا ہے، مگر 20 ماہ میں 70% عذرداری کا فیصلہ نہ ہو سکا. اور اس پر آپ کو پتہ ہے فائدہ بھی ملا، ان کی مدت ملازمت ایک طرح سے بڑھا دی گئی نا، جب تک نیا نہیں آتا تب تک رہے گا. اور الیکشن کمیشن ابھی تک نہ ہماری خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، نہ اس کو اس کانٹیکس میں لے کر کے جا کے چیزیں آگے لے کے جانا. آپ آگے کی طرف تو لے کے نہیں جا رہے، آپ اس طرح سے ڈیسائیڈ بھی نہیں کر رہے. آپ کو اس طرح سے ڈیسائیڈ بھی کرنا ہے، اس طرح سے بہتری کی طرف لے کے جانا. آپ لے کے جائیں تب ہے نا، مگر آپ لے کے ہی نہیں جانا چاہتے اس بات کو. تو یہ تو بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں آپ کو. اور انتخابی مہم کا وقت بھی 28 روز سے بڑھا کر 45 روز کرنے کی بات، یعنی بنیادی طور کے اوپر جو بات ہے نا اس کانٹیکس کے حوالے سے، یہ میں ضمنی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں پھر بتاتا چلوں آپ کو، ٹھیک ہے نا جی. یہ جنرل الیکشنز کی بات ہو رہی ہے کہ 90 سے 120 دن کے اندر، تاکہ وہاں وہ کہہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر 28 روز کی بجائے 45 روز کے اندر ہو جائے. اور اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ شیڈیول اور عدالتی کارروائیوں کے باعث بیلٹ پیپر چھپائی مشکلات کا سامنا بڑھنا ہے. نگران حکومت کو مدت بڑھانے کا مقصد بھرپور تیاری کو یقینی بنانا ہے. اب یہاں یہ بات وہ کر رہے ہیں چلیں الیکشن کمیشن نے مائنڈ دے دیا آپ کے سامنے. میں نے پتنگ بازی روکنے کے والے سے بڑا ڈیٹا مانگا، ان سے پوچھا ہے کہ آج تک کتنے لوگوں کو سزائیں دی ہیں، کیا کچھ ہوا، ضبط کیا، رک تو رہا نہیں. یہ بھی پتہ چلے نا، یہ قانون اگر بنایا بھی ہے، قانون کے وہ نتائج بھی مل رہے ہیں، آپ پتنگ بازی کی اجازت دینا چاہتے ہیں، لیکن کیا ابھی تک اس پہ عمل درآمد ہوا؟ وہ تو آپ کے سامنے ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہم تو روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا. نہ چیزیں اس طرح سے آ سکی، نہ وہ حالات اور واقعات کو لے جا سکے، نہ آپ آئیں. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ کرنا ہے تو میڈم سی ایم آف کابینہ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان پر سزائیں دی جائیں، یہ آئیں اپنے خلاف پرچے درج کرائیں. واقعی ایس ایچ او کے اوپر کر کے کوئی فرق نہیں پڑا. ہمیں یہ بھی دیکھا ہے کہ ایس ایچ او کے کر کے کوئی ایڈوانٹیج نہیں مل سکا. یہ میں نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل NGO ہے ان کی طرف سے لکھا ہے، اور وزیر اعلیٰ کو لکھا ہے، چیف سیکرٹری کو لکھا ہے، کاپی میں نے صدر کو اور باقی لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو بھجوائی ہے کہ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھا جائے. تفصیلات انہوں نے کوئی نہیں دینی. میں مانگتا رہتا ہوں، میں بہت سی چیزیں لکھتا رہتا ہوں، بہت سی باتیں میں کرتا رہتا ہوں، لیکن مجھے وہ نتائج نہیں مل سکے جو میں چاہتا ہوں، جو میرے مائنڈ میں بات ہے. آخر بات جو ہے نا، روزنامہ ڈان کا ایک اداریہ بڑا تکلیف دہ بات ہے. صحافیوں خلاف ریاست کی جانب سے آزادی اظہاریہ کو خاموش کرانے کے قانون حکومت کی ساکھ کو مجموع کرنے کے علاوہ ملک میں خوف کی موجودہ فضا کو جنم دیا. استعارہ دہشت گردی عدالت نے 31 اکتوبر کو صحافی مطیع اللہ جان پر منشیات کیس میں فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا، اور منشیات کی اسمگلنگ اور دہشت گردی کے مقدمے میں ان کا ٹرائل اسی دن سے شروع ہوگا. مطیع اللہ جان پر گزشتہ سال منشیات رکھنے کے ساتھ ساتھ استعارہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت جرائم کا الزام عائد کیا تھا. ایک پولیس اہلکار پر حملہ بھی تھا. صحافی اور انسانی کارکنوں میں غم و غصے کا اظہار جنم دیا. منشیات کی اسمگلنگ کے من گڑت اور بے بنیاد رانا ثناء اللہ کو سوچنا چاہیے 1000 بار، لیکن رانا ثناء اللہ کہاں سوچے گا. ان کا کام صرف سیاسی طور پر توڑنا ہے، ختم کرنا ہے. اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے
اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے مداخلت کرنے کی. کہاں ہوگا یہاں؟ آپ نے تو جان بوجھ کے ساتھ دیا ہے. آج بیٹھے آزادی ہزارے رہے کہ جو چیمپئنز ہیں سارے خاموش بیٹھے رہے. 26 ترمیموں کو بات ہی نہیں کی انہوں نے. اور باتیں آپ یہ سنتے رہیے گا. آپ نے سائبر کرائم ایجنسی کے کرپشن نیٹ ورک کے انکشافات کے بعد بہت بڑی کارروائی کی بات کی گئی ہے. ملازمتوں کو فارغ کرنے کی بات کی گئی ہیں. بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ جاگے لیٹ سے سیاسی طور پر جب آپ کام کریں گے پھر یہی حال ہوگا. جب ناجائز کام کریں گے پھر بھگتنا بھی پڑے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.